السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے۔ دوستو، آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو دوستو، موت ہر شخص پر آنی ہے، بہت زیادہ لوگ اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے، یعنی اپنی موت کی یاد میں دنیا فانی سے سفر آخرت کی پہلی منزل، قبر کی پہلی رات یا آخرت کا دروازہ، کہاں سلیماں، کہاں سکندر، کہاں ہے چم، کہاں ہے تارا، یہ سب کے سب تھے خاک کے پتلے، بگاڑ ڈالے بنا بنا کے مسافران راہ حتم کو، یہ کیسی نیند آ گئی الہی کہ سب کے سوئے نہ خیر سے، چن کے تھکے ہم ان کو جگا جگا کر، قبر کی رات کی پکار مجھے ضرور پڑھتے جانا، آپ تنہائی میں بیٹھ کر کم سے کم ایک مرتبہ اول سے آخرت تک ضرور پڑھیے، میرے پیش آنے سے پہلے مجھ سے ضرور واقف ہو جائیے۔ میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں، اور عنقریب تم سب کو پیش آ کر رہوں گی، اور میں نے تم کو اپنے آنے کی اطلاع سے باخبر کر دیا ہے، میں خاک کے نتیجے سخت اندھیرے رات ہوں، پھر میرے اندر آ کر یوں نہ کہنا مجھے معلوم نہ تھا، ہائے میں بھول گیا، ہائے میری توبہ، یاد رکھو پھر اس چیخنے چلانے رونے دھونے سے کچھ کام نہ چلے گا، بلکہ تجھے سخت عذاب اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر روشنی چاہتا ہے تو چراغ لے کر آنا، اور یاد رکھ وہ چراغ جلتا ہے 5 وقت نماز، تہجد کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اعمال صالحہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری فرمان برداری، اپنے نفس کی ممانعت کرنے سے، کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، اونچے یا تو بنوائے محل، روشنی قبر کا سامان کر، کام جو کرنے ہیں کر لے آج کل، صاحب قبر کی پکار، آئے تھے چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھل مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے، اور راہ جانے والے کو کچھ پڑھ کے بخش جانا، اگر ہو خیال تم کو اس میری بے کسی کا، اور کبھی جس کا گزر اس بستی سے خاموشی سے، میری قبر بھی آ کے پڑھ کے جائے فاتح، فی سبیل اللہ کرم اتنا تو کرتے جائیے، فاتح نہ چیز کی تربت پہ پڑھتے جائیے، استغفر اللہ، فاتح مرقدم ویران پہ بھی پڑھتے جائیے، کہہ دو جو میں اس راہ سے گزرنے والے، فاتح تربت پہ میری پڑھتے جائیے، میرے محسن جو ہے اس راہ سے گزرنے والے، قبر کی پکار، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، کیڑوں گھر۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر سے
یہ آواز آتی ہے، اے شخص تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک جگہ ہوں، مقام ہوں کہ جہاں صرف اندھیرا ہے، لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا۔ اور یاد رکھو، قبر کہتی ہے کہ میں ان مرنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں اور آدمی کے جوڑ جوڑ جدا کر دیتی ہوں۔ ہم بھول گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ہم اپنی اصل کو، آخری منزل کو بھول گئے، ہم اپنے خالق و مالک کو بھول گئے، ہم اپنی دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے، ہم اپنی موت و قبر کی بھول گئے، ہم اپنے اوپر نزاع و یکمن کے آنے سے والے وقت کو بھول گئے، ہم قبر میں منکر نکیر سوالات، وہاں کے بے بس اور قبر کی تنگی و تاریکی کو بھول گئے، ہم پولیس رات پر سے گزرنے کو بھول گئے، ہم دوزخ کے عذاب کا خوف خطرہ بھول گئے، ہم اپنے خدا تعالیٰ کی حضوری میں کھڑا ہونے اور اپنی پیشی کو بھول گئے، ہم آخرت، وہاں کے حساب و کتاب کو بھول گئے۔ خطیہ یہ ہے کہ ہم اپنے دنیا اور دنیا کے مال و خیال اور کاروبار کے علاوہ سبھی کچھ بھول گئے، ہم دنیا اور مال جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے اور دنیا ہماری طبیعت اور رگ رگ میں رچ بس گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہماری آباد ہے اور ہماری آخرت برباد، اس لیے ہم کو اب آبادی سے ویرانے اور اجڑے ہوئے جانا پسند نہیں، اور موت سے ہم کو نفرت ہے، اس لیے کہ وہاں جانے کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ یاد رکھیں، موت اور قبر سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کرنے والا، کیونکہ اللہ سے ملنا اسے پسند نہیں۔ نصیحت انجام: اے وہ شخص جو رنگ رنگینیوں اور عیش و عشرت میں پڑا ہوا کی یاد اور اپنے آخری انجام سے غافل، کبھی اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست یار کی موت کا نقشہ یاد کر کے سوچ وہ کس طرح مرے اور پھر کس طرح ان کے جنازہ کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا گیا، جو کل بڑی شان و شوکت بن سنور کر کوٹھیوں، محل، چوباڑوں میں رہا کرتے تھے۔ ہائے تم ان پر کچھ بھی ترس نہ کھایا، اور تم کو ذرا رحم نہ آیا جو کل تمہارے اوپر جان دیتے اور جان کھوتے تو تم ان پر اپنے ہاتھوں مٹی ڈال دی، اب مٹی نے ان کی شکل صورت کا کیا حال کر دیا ہوگا، ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے ہلاک کر دیا ہوگا، کس طرح سے وہ اپنی بیوی بچوں کو، یتیم، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے، ان کا مال، ان کے طرح طرح کے کپڑے اور ان کا سب سامان یہیں پڑا اور دہرا رہ گیا، ہائے ان کے ساتھ کچھ نہ گیا اور نہ ان کی وارثوں نے ان کی چھوڑا، مرتے ہی ان کے سب کپڑے اتار لیتے گئے، ان کی گھڑی، ان کی انگوٹھی اتار لی گئی، ان کے سب خزانوں پر قبضہ کر لیا، ان کو بالکل برہنہ اور ننگا کر کے کفن میں لپیٹ کر دور ویران جنگل میں لے جا کر سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دیا تک پھر ان کی کسی نے خبر تک نہ لی کہ کون تھا اور کیا ہوا۔
یا ہمارا اس کے ساتھ کیا واسطہ تھا۔ یاد رکھ بھولے ہوئے غفلت برے یہی حشر ایک دن عنقریب یا دیر سے تیرا بھی ہونے والا ہے۔ یہ نحوت و تکبر اور تیرا کرو اور سب خاک میں مل جائے گا۔ قبر پر پھر کوئی نہ آئے گا، زمین پر میں دبا پڑا ہوا ہوگا، پھر نہ اٹھ سکے گا۔ تیری قبر پر گھاس جھاڑیوں ہوں گے اور تجھ پر جانور چرتے پھریں گے۔ کیسے کیسے حبیث لوگ تیری پر سے گزریں گے، بعض پیدل ہوں گے اور بعض بدبخت سائیکل پر ہی سے نہ گے، اور بعض بدترین پیشاب تک کرنے سے گریز نہ کریں گے، اور بڑی ٹھاٹ باٹ والے تصویروں اور فوٹوؤں کے عاشق اور یورپین اور کرزن فیشن پسند کرنے والے اور بدبخت اور بدقسمت دین اسلام سے نفرت کرنے والے اس پر۔ تھینک یو فار واچنگ۔